अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 30 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी 2 नावल पढ़ना चाहते हैं तो एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं हर एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक देती हूँ, तो आप वहाँ पे इजीली आपको तमाम एपिसोड मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप तेरे इश्क की भी कोई एपिसोड मिस हो रही है तो आप मैं प्रीवियस तमाम एपिसोड की लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं और मुझे बताते रहें कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा और कौन सा कपल अच्छा लग रहा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके सीन्स ऐड करूँ और आपकी पसंद के मुताबिक लिखूँ। इसके अलावा आज इस नावल की दूसरी एपी भी आपको जल्दी मिल रही है, तो मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि एक वीडियो तैयार हो गई है और दूसरी तैयार करनी है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। तो चलें बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की लंबी ज़िंदगी अता करे और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। कलाइयाँ बेल्ट से आज़ाद होती ही नैना ने भरपूर मज़ाहमत की तो अरमान खान ने दोनों हाथों से नैना की कलाइयों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए तकिए पर सख्ती से पिन की। इसके होंठों पर अपना तसल्लुत बरकरार रखा। अरमान खान कितने ही घंटों नैना के होंठों के साथ ये खेल खेलता रहा। जब जब उसकी सांसें मध्यम पड़ती, उसे सांस लेने का मौका देता। उसकी सांस बहाल होने पर फिर से उसकी सांसों को जकड़ लेता, मगर उसे आज़ादी नहीं बख्शी थी। जो आज उसने किया उसकी सज़ा तो बनती थी। काफ़ी देर से नैना आंसू भी बहा रही थी, मगर अरमान खान बेरहम बना हुआ था। इतनी जल्दी उसकी सांसों को वो रहाई देने को तैयार न था। जब उसे लगा नैना में और हिम्मत नहीं है उसका लम्स बर्दाश्त करने की, तो अरमान खान पीछे हुआ था। तो डियर, कैसा लगा? अगर मुझसे पूछोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मगर तुम पर तरस आ गया है। अरमान खान नैना पर झुका, इसकी कान की लौ को चूमता हुआ सरगोशी नमा आवाज़ में बोला था, आइंदा मेरे घर से भागने की कोशिश की तो नैना बहुत बुरी सज़ा दूंगा। तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा, तुम कोकाफ पर भी चले जाओगी तो मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ लाऊंगा। ये बेल्ट आज थोड़ी देर तुम्हारी कलाइयों पर बंधी है तो तुम्हारी खूबसूरत कलाइयों पर आज उसके निशान हैं, इसके निशान हैं। तो सोचना ज़रूर, अगर इसी बेल्ट से मैं तुम्हारे बदन को दागदार करूं तो तुम्हारा क्या हाल होगा। एक ज़र्ब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। अभी तुम मुझसे और मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं हो। जिस दिन अरमान खानज़ादा ने अपने बाप दादा वाली सफाकियत तुम पर ज़ाहिर कर दी, तो सांस लेने से भी पहले मुझसे इजाज़त लोगे। प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करता हूँ, वरना खानज़ादा खून में सबसे ख़तरनाक गुस्सा मेरा है। वो तो तुम्हारी ये कुर्बत मेरा गुस्सा ठंडा कर देती है, वरना तुम्हारा वो हाल करता कि तुम खुद पर तरस खाने के भी काबिल ना रहती। तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूँगा, मगर मेरी इज्जत के साथ आइंदा मत खेलना, जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। अरमान खान नैना के कान में फंकारा था। अरमान खान नैना को छोड़ता सीधा हुआ तो नैना मुंह दूसरी तरफ करती अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। अरमान खान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। नैना का रुख पलटकर उसे अपनी बाहों में भरकर शिद्दत से उसके गाल पर किस की थी। उसके होंठों को नरमी से छूते हुए बेड से उठा था। अब सो जाओ, अच्छी तरह अपनी नींद पूरी करो, सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। अरमान खान संजीदगी से कहते हुए बाहर निकल गया था। नैना बेबसी के एहसास से साइड पलटते हुए बेडशीट मुट्ठियों में दबोचे शिद्दत से रो दी थी। खान सवाद किसी काम से आया हुआ था तो हवेली का भी चक्कर लगा लिया। खान दादा से मिलने के बाद वो अबगीना खानम से मिलने जनान खाना के अंदर गया था। अबगीना खानम जनान खाना के लाउंज में ही बैठी हुई थी। वो सफदर खान को देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। आखिर को अकलौता भांजा था उनका, उनकी बहन की निशानी था। उनकी बहन अब उस दुनिया में नहीं थी तो सफदर खान से अबगीना खानम का प्यार भी बहुत ज़्यादा था। कैसे हो सफदर खान, तुम्हें तो अपनी खाला का ख्याल ही नहीं आता। खाला माँ के बराबर होती है। अबगीना खानम ने सफदर खान से शिकवा किया था। नहीं खाला जान, ऐसी बात नहीं है, बट मसरूफियत ही इतनी है कि टाइम ही नहीं मिलता, सफदर ने वजाहत दी थी। ज़रमीन ने अबगीना खानम के लिए कहवा लाई तो सफदर खान को देखकर उसने अच्छी तरह दुपट्टा अपने सर पर जमाया था। हवेली की तमाम औरतें हर वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़ कर रखती थीं। ज़रमीने ने भी दुपट्टा अच्छी तरह लिया हुआ था, मगर सफदर को देखकर उसने और आगे को दुपट्टा खींचा था ताकि सर का बाल भी नजर न आए। कैसी हो ज़रमीने? सफदर ज़रमीने को देखकर इंतहाई खुशगवारियत से बोला था।
ٹھیک ہوں صفدر لالا، آپ کیسے ہیں؟ زرمینے نے ایک قہوہ کی پیالی صفدر کو دی جسے وہ شکریہ کے ساتھ تھام گیا تھا۔ صفدر نے ایک گھونٹ بھر کر قہوہ کی تعریف کی تو زرمینے مسکراتے وہاں سے چلی گئی، مگر یہ منظر دیکھ کر باسط خان کے پورے بدن میں آگ کی لپیٹیں اٹھی تھیں۔ غصے سے رنگ سرخ ہوا تھا۔ کیسے ہو باسط خان؟ صفدر خان نے اٹھ کر باسط خان کی طرف مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ باسط خان بنا کوئی جواب دیے اور ہاتھ ملائے بغیر اسے غصے سے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ زرمینے کچن میں اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی جب باسط خان غصے سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ باسط خان کو غصے میں دیکھ کر زرمینے کا حلق خشک ہوا تھا۔ کیا ہوا باسط سائیں؟ زرمینے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خانم، ہمارے گھر کی عورتیں کب سے غیر محرم کے سامنے آنے لگی ہیں؟ باسط خان نے زرمینے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی سائیں، زرمینے حیران ہوئی تھی جو ناسمجھی سے باسط خان کو دیکھا تھا۔ اتنی معصوم تم نہیں جتنی بنتی ہو خانم، باسط خان زرمینے کو گھورتے ہوئے دھاڑا تھا۔ زرمینے حیران پریشان باسط خان کو دیکھ رہی تھی۔ باسط خان نے آگے بڑھ کر زرمینے کا منہ دبوچا تھا۔ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر خوف بڑھ جاتا ہے، رنگ تمہارا زرد پڑ جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو تم بے ہوش ہو جاتی ہو، اور صفدر کے سامنے تمہاری مسکراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ باسط خان انتہائی کرختگی سے بولا تھا۔ باسط سائیں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آیا ہوا ہے، ورنہ میں ادھر نہ جاتی۔ زرمینے نے صفائی دی تھی، ادھر چلی گئی تھی تو تم پلٹ نہیں سکتی تھی۔ باسط خان نے زرمینے کے منہ پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ خانم، نکاح سے پہلے کبھی میں نے تم سے بات کی یا پھر تم نے مجھ سے بات کی؟ میں نے کبھی تم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ ہی میں نے رمل سے کبھی بات کی ہے، تو تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے سامنے بھی جانے کی؟ باسط خان لہو رنگ آنکھیں لیے زرمینے پر چلایا تھا۔ زرمینے سسک کر رہ گئی تھی۔ خانم، جتنی تم مجھے منحوس لگتی ہو نا، اس سے کہیں زیادہ تمہارے آنسو منحوس لگتے ہیں۔ لگتا ہے بہت دن ہو گئے ہیں تمہاری آگ بجھائی نہیں، اس لیے شاید صفدر خان کو دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، آج رات اچھی طرح بجھا دوں گا۔ باسط سائیں، اس طرح تو مت کہیں، وہ میرے لیے ارمان لالا کی طرح ہیں۔ زرمینے تڑپ اٹھی تھی باسط کی بات پر۔ زرمینے، خانم کیا بولا تھا؟ میرے سامنے جب بھی بولا کرو تو صرف جی بولنا ہے۔ باسط خان نے زرمینے کے منہ پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ آئندہ تمہارے ہونٹ کسی بھی غیر محرم کو دیکھ کر مسکرائے تو ہمیشہ کے لیے ان کی مسکراہٹ ختم کر دوں گا، تمہارے ہونٹوں کا وہ حال کر دوں گا کہ تم مسکرانا بھول جاؤ گے۔ باسط خان زرمینے کو چھوڑتا ہوا غصے سے کچن سے نکل گیا تھا۔ زرمینے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتی، قہوے کے نیچے چولہا بند کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ باسط خان اپنے کمرے میں آ کر کافی دیر تک پیچ و تاب کھاتا رہا۔ صفدر خان کی ہمت کیسے ہوئی زنان خانہ میں جانے کی؟ ہیرا ہوتی ہے ادھر، زرمینے ہوتی ہے تو اب ہمارے گھر کی عورتیں غیر مردوں کے سامنے جائیں گی؟ ارمان خان کو اپنی دوستی صفدر خان سے رکھنی ہے تو وہ شہر تک ہی محدود رکھے۔ آئندہ یہاں صفدر خان نہیں آنا چاہیے۔ میری بیوی اور بہن ہوتی ہیں یہاں پر۔ ارمان خان تو سدا کا بے غیرت انسان ہے، وہ اپنی اور بیوی اور بہن کا غیر مردوں کے سامنے جانا برداشت کر سکتا ہے، مگر میں نہیں۔ باسط خان غصے سے ٹہلتا ہوا سوچ رہا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا آج زرمینے کا یوں صفدر کو قہوہ پیش کرنا اور صفدر کا مسکراتے ہوئے تعریف کرنا۔ باسط خان کو آگ لگ گئی تھی۔ باسط خان آدھی رات کو زرمینے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرمینے نے باسط خان کی وجہ سے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر اندھیرے میں کسی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ باسط خان لب بھینچے دروازہ کو لاک لگائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ زرمینے رونے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے باسط کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ باسط خان اس کے پاس بیڈ پر لیٹتا زرمینے کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو زرمینے کی سسکیوں کو بریک لگا تھا۔ باسط خان نے اسے سیدھا کیا تھا اور سائیڈ لیمپ آن کیے زرمینے پر جھکا۔ کیا ہوا خانم؟ آج پہلے ہی سوگ منایا جا رہا ہے، ابھی تو پوری رات پڑی ہے میری باہوں میں سوگ منانے کی۔ باسط خان نے زرمینے کے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں باسط سائیں، وہ میرے سر میں درد ہے۔ زرمینے نے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے ہوئے وضاحت دی۔ خانم، وہ تو ہوگا، میرے پاس آنے سے تمہارے سر میں، تمہارے جسم میں ہر جگہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو تم بخار چڑھا کر بیٹھ جاتی ہو۔ باسط خان زرمینے کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا۔ میری سچ میں طبیعت خراب تھی۔ زرمینے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ باسط خان نے کہکا لگایا تھا۔
میں نے کب کہا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ باسط خان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ زرمینی باسط خان کو کہکا لگاتے دیکھ کر اور مسکراتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ خانم تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں۔ باسط خان نے مدہوش ہوتے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ پہلی دفعہ باسط خان کے لمس میں نرمی تھی۔ زرمینی نے دھڑکتے دل کے ساتھ باسط خان کے لمس کو محسوس کیا تھا جو بے حد نرمی لیے ہوا تھا، مگر زرمینی کا دل ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا کہ کب باسط خان کا گرم نرم لمس شدت اختیار کر دے۔ باسط خان کی جنون خیزیاں نہیں سہ سکتی تھی۔ خانم تمہارے دل کی دھڑکن کیوں اتنی تیز ہے؟ باسط خان نے زرمینی کے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ زرمینی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور بدن لرز رہا تھا۔ خانم اگر تم میری شدتیں نہیں سہ سکتی تو میں اپنے لیے دوسری بیوی لے آتا ہوں۔ باسط خان نے لب دانتوں تلے دبائے کہا تو زرمینی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں باسط سائیں، ایسی بات نہیں، زرمینی جلدی سے بولی تھی۔ باسط خان گہرا مسکرایا تھا۔ خانم شادی تو میں کروں گا، تم میرے ٹیسٹ پر پورا نہیں اترتی۔ جس طرح کی لڑکی مجھے چاہیے تھی تم وہ نہیں۔ دوسری شادی میں شہر میں کروں گا اپنی پسند سی لڑکی سے۔ باسط خان کی آنکھوں پر نینا کی شبیہ آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نینا کو بھول نہیں پا رہا تھا، اس لیے تو اتنے دنوں سے شہر نہیں گیا تھا۔ یہاں زرمینی تھی اس کا دل بہلانے کے لیے۔ زرمینی کی قربت میں وہ وقتی طور پر نینا کو بھول جاتا تھا۔ اور اپنی دوسری بیوی کو شہر میں ہی رکھوں گا، اپنے بہت پاس، بہت قریب۔ باسط خان نے زرمینی کو خود میں زور سے بھینچا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم انتہا کے خوبصورت ہو، مجھے خوش رکھنا جانتی ہو۔ جب میں حویلی آیا کروں گا تو یہاں بھی کوئی میرا دل بہلانے کے لیے ہونا چاہیے، اور خانم امید کروں گا تم ایسے ہی تیار میری ضرورت کا سامان بنی رہو گی۔ باسط خان نے زرمینی کی نائٹی اس کے کندھے سے نیچے کھسکائی تھی جو زرمینی نے باسط خان کے کہنے پر ہی پہنی تھی۔ باسط خان انتہائی شفافیت سے بولتے زرمینی کے دل کے ٹکڑے کر چکا تھا۔ زرمینی جانتی تھی حویلی کے مرد دو دو چار چار شادیاں بھی کر سکتے ہیں، مگر باسط خان اسے صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اسے اچھی طرح باور کراتا تھا کہ وہ صرف اس کی ضرورت ہے، اس کا صرف کھلونا۔ زرمینی نے خاموشی سے کئی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ باسط خان اس پر جھک چکا تھا۔ آج اس کے لمس میں نرمی تھی، مگر اپنی باتوں سے وہ اس کا دل لہو لہان کر چکا تھا۔ شاید میں ساری زندگی باسط سائیں کا ایسے ہی دل بہلاتی رہوں گی، اور جب ان کا دل بھر جائے گا تو مجھے بھول جائیں گے، جیسے بابا جان چھوٹی امی کو بھول گئے تھے۔ زرمینی نے دکھی دل کے ساتھ سوچتے ہوئے خود کو باسط خان کی شدتوں کے سپرد کیا تھا۔